پاکستان کی مؤثر سفارتکاری، امریکی صدر کا آبنائے ہرمز کھولنے کا آپریشن روکنے کا اعلان، دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے، پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا گیا، فیصلہ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر کیا گیا، دیکھنا ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ کشیدگی ختم کرنے کا مشن، ایرانی وزیر خارجہ اعلیٰ سطح سفارتی وفد کے ہمراہ چین پہنچ گئے، عباس عراقچی کی چینی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کی سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی منظوری، سینٹ اجلاس 7 مئی، قومی اسمبلی اجلاس 11 مئی کو طلب کرنے کی منظوری۔ وفاق پر امتیازی سلوک کا الزام، خیبر پختونخوا حکومت کا آج سے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، ایمرجنسی سروسز مستثنیٰ ہوں گی، وکلاء سے بھی شرکت کی اپیل۔ اور امریکہ کا پشاور قونصل خانہ مرحلہ وار بند کرنے کا اعلان، سفارتی امور اسلام آباد منتقل، امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فیصلہ سیکیورٹی وجوہات اور وسائل کے مؤثر استعمال کے باعث کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا، پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ، طالبان کی جانب سے ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک موقف، افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے منافی قرار، اقتدار پر قابض ٹولہ اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں فورم کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور، خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت۔ معرکہ حق، قومی اتحاد اور ملکی خود مختاری کے ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کا عکاس، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیان و مرصوص کی طرح یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاریوں کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنے پر زور، فورم نے معرکہ حق کی یاد منانا بھارت کی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے پاکستانی قوم کے متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل تیار ہونے کا واضح پیغام قرار دے دیا۔ ایران اپنی بقا کی کوششوں میں مصروف، وہ معاہدہ بھی چاہتا ہے اور گیم بھی کھیل رہا ہے، مگر اب کوئی چانس نہیں، ایرانی شہریوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے، تہران عقل مندی کا مظاہرہ کرے، ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران اچھی طرح جانتا ہے اسے آگے کیا کرنا ہے، کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایران نے جوہری صلاحیت حاصل کی تو پوری دنیا مشکل میں پڑ جائے گی، امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے اچھے تعلقات کا دعویٰ، پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا بھی تذکرہ۔ امریکہ یک طرفہ مطالبات منوانے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے، اس کے سامنے جھکنا ممکن نہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو، سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہمارے مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ دار قوت کی علامت ہیں، انتشار، جبر اور بحری قزاقی کو سیاست کا نام دے دیا گیا، نامزد عراقی وزیر اعظم علی زیدی کا ایرانی صدر کو ٹیلی فون، مشرق وسطی میں جاری تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور، ثالثی کے لیے کردار کی بھی پیشکش۔ آبنائے ہرمز کی بندش تخریبی اور مجرمانہ فعل، ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس، 7 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا امریکہ تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے اثاثے گزرگاہ میں تعینات کر رہا ہے، تہران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننا ہوں گے۔ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے باوجود جنگ بندی برقرار، امریکی وزیر جنگ کا ایران کو دانش مندی سے کام لینے کا مشورہ، پیٹ ہیگزت نے کہا پاسداران انقلاب کی جانب سے تیز رفتار کشتیوں پر نصب چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال جاری، تجارتی جہازوں پر حملہ کیا تو سخت ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین بولے امریکی افواج ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے لیے مکمل تیار ہے، ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کے باوجود صورتحال اس حد تک نہیں پہنچی کہ دوبارہ جنگ شروع کی جائے،
فیصلہ سیاسی قیادت ہی کرے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ناکہ بندی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا سخت رد عمل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے خطے میں امریکی فوج کی موجودگی بوجھ قرار دے دی، کہا مشرق وسطی کے کسی ملک سے دشمنی نہیں، امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف دفاع کر رہے ہیں۔ کشیدگی خم کرنے کے مشن پر چین گئے عباس عراقچی کا بھی واشنگٹن کو دوبارہ جنگ کی دلدل میں نہ پھنسنے کا مشورہ۔ امریکی بحری بیڑا جارج ایچ ڈبلیو بش بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا خلیج عمان پہنچ گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق طیارہ بردار جہاز 60 سے زائد جنگی طیاروں سے لیس اور آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہے۔ 2 امریکی تجارتی بحری جہاز آبنائے ہرمز کے قریب کم گہرے پانی میں پھنس گئے۔ یو اے ای کے الزفرا ایئر بیس سے روانہ ہونے والے امریکی طیارے کا رابطہ منقطع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی ری فیولنگ طیارے نے خلیج فارس سے گزرتے ہوئے ایمرجنسی سگنل دیا، پھر ریڈار سے غائب ہو گیا۔ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ایران اور یو اے ای کے درمیان کشیدگی برقرار، متحدہ عرب امارات میں الرٹ جاری۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم خطرے سے نمٹ رہے ہیں۔ ایرانی حملے ملکی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، جواب کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ ایران کے متحدہ عرب امارات کے الزامات کی تردید، واضح کیا کہ دفاعی کارروائی صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یو اے ای کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے۔ ابوظہبی میں فوجی اڈے ایران کے خلاف اقدام تصور کیا جا رہا ہے، ایران مخالف اقدامات پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ جرمنی کا سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے فوجی اقدامات پر آمادگی۔ جرمن حکام کے مطابق ایک بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم کی جانب روانہ ہو چکا، شرائط پوری ہوئیں تو سمندر میں مستقل بنیادوں پر فورس بھیجنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان یو اے ای کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ عرب لیگ، یورپی یونین، قطر اور کویت کی بھی امارات پر حملوں کی مذمت، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ چارسدہ میں مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملنے لگے، 4 میں سے 1 دہشت گرد کی نشاندہی ہو گئی، تعلق افغانستان سے ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش سے لگتا ہے کہ واردات کی منصوبہ بندی بھی وہیں ہوئی، مکمل نیٹ ورک کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری۔ جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے عالم دین کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں کارکنان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ میاں شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ مین ایکٹ ہوا، پانی کو روکنے کی وہ جو کوشش ہوگی، اس کوشش کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے گا۔ کوشش ڈیفیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بیگلی ہارٹ ڈیم کو ہٹ کریں؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنا جنگ تصور ہوگا، ایسا ہوا تو بگلیہار ڈیم کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا آبی قلت سے بچنے کے لیے 3 سے 4 مقامات پر ذخائر بنانا ہوں گے، یہ سندھ اور پنجاب نے طے کرنا ہے کہ ڈیم کہاں تعمیر کیے جائیں۔ بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام لگایا، جارحیت پر پاکستان نے کامیابی سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈپلومیٹک کور سے خطاب، ایران امریکہ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اسلام آباد ٹاکس اہم پیش رفت قرار، کہا پوری امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہو جائیں گے۔ بھارت کی ہندوتوا سوچ نے خطے کا عام داؤ پر لگایا، افواج پاکستان نے دشمن کے عزائم نیست و نابود کر دیے۔ معرکہ حق کے دوران بھارتی طیارے کاغذی جہازوں کی طرح گرتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف دی ٹروتھ کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے بھارت کو بیانیے کے محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
معرکہ حق کا 1 سال مکمل، گلگت بلتستان میں ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد، پاکستان کی بہادر افواج کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا، جشن بہارا پولو میچ بھی سجایا گیا، تقریب کے اختتام پر شاندار پریڈ۔ 2 سال ہو گئے ستھرا پنجاب کو، میرے نظر میں ستھرا پنجاب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کل سے مجھے پورے پنجاب میں ایک ویزیبل پیلپیبل چینج نظر آنا چاہیے۔ ستھرا پنجاب پروگرام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 2 سال کی کارکردگی پر برہم، کہا 1,75,000 ورکرز کام کر رہے ہیں، پھر بھی کچرا نہ اٹھے تو افسوس کا مقام ہے، کام نہ کرنے والوں کو بلیک لسٹ کرنے اور نوکری سے برطرف کرنے کا حکم، کہا جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ستائش، جو نہیں کر رہے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔